تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ خطبہ مسنون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چھوارے۔ اب چھوارے جو ہے بعض ہاتھوں میں دیتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام یوں لے کر اچھالتے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں بھائی رزق کے آپ اچھال رہے ہیں، سنت سے یہی ثابت ہے، ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔ کوئی کتنا اپنا خشک دماغ اور خشکی والا سر اور دماغ استعمال کرے، ہمیں وہاں نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام لیتے تھے اور یوں نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں یوں چھوارے تقسیم کرتے تھے، یہ سنت طریقہ ہے۔ مانو تمہارے خیر خواہ ہے ہی نہیں، یہ ذہن سے تصور نکال دو کہ ایران نے بہت اچھا کیا، ایران نے بہت اچھا کیا، اسرائیل پر حملہ کیا، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 185 میزائل داغے، ایک بچی زخمی ہوئی، وہ بھی رپورٹ ہے کہ بچی اوپر سے گری، اپنے آپ زخمی ہوئی ہے، اور ہم بڑے تبصرے کر رہے ہیں ایران نے بہت اچھا کیا۔ اب کیا کر رہا ہے وہ 185 میزائل مارنے کے بعد اب خاموش کیوں ہیں؟ حملہ رک چکا ہے، اسرائیل ڈر چکا ہے، بھاگ چکا ہے، میزائل حملہ بند کر چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو بہت سخت پیغام ہے۔ آج شادی بیاہ ہو رہی ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں تو پیپسی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں 7 اپ نظر آ رہا ہے، ہمیں اسپرائٹ نظر آ رہا ہے۔ کم از کم مسلمانوں اتنا تو درد اور غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم وہاں تعاون نہیں کر سک رہے، لیکن اس صورت میں ہم اسرائیل کو چندہ کیوں دے رہے ہیں، ان کے پروڈکٹس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ منزہ مبرہ، مومنوں مسلمانوں کی ماں، نبی کی حرم عزت لباس، حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، اور اس مہینے میں ہی ان کی رخصتی ہوئی۔ نکاح کے تقریباً 3 سال بعد ان کی رخصتی ہوئی تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان خواتین کو بھی ترغیب دیا کرتی تھی، اور وہ پسند فرمایا کرتی تھی کہ اس مہینے میں ان کی شادیاں ہو، رخصتی ہو، اور ان کے لیے پھر دعائیں خیر بھی ہے۔ بار کے اس مہینے کی بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو نکاح جیسے رشتے کے ساتھ جوڑا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ اس کائنات میں وہ نکاح اور شادی کا رشتہ اور جوڑا ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کا جو رشتہ ہوا وہ نکاح اور شادی کی صورت میں، اور یہ کائنات کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا جب نکاح والا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ چونکہ روئے زمین، یہ ارض و سما، بحر و بر، سمندر و دریا، یہ چٹان اور پہاڑ، یہ سب قائم ہے اللہ، لفظ اللہ کی صدا کی وجہ سے۔ لا تقوم الساعة حتی یقال فی الارض اللہ اللہ۔ جب روئے زمین سے اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو بھی ختم فرما دیں گے۔ اور ظاہر بات ہے اللہ کا نام یقین سے، ایمان سے، اسلام سے، اذہان سے اور قلب و جان سے لینے والے وہ مسلمان ہیں۔ کافر اللہ کا نام ایمان، اسلام، یقین، قلب و جان سے نہیں لیتا۔ جب مسلمان نہیں رہیں گے تو پھر نکاح نہیں رہے گا ان کے درمیان، تو پتہ چلا یہ کائنات کا نظام بھی ختم ہو جائے گا جب یہ رشتہ نکاح باقی نہیں رہے گا۔ یہ بہت اہم مہم مرحلہ اور مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے، ہم مسلمانوں کا عقیدہ، نظریہ، قرآن و سنت کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے
عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، ابھی وہ زندہ آسمانوں میں ہیں، دنیا میں آئیں گے، تبلیغ کریں گے، نبی علیہ السلام کے جانشین اور نائبین بن کر آئیں گے، اور آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، آپ کا کاز اور پروگرام، مشن کو آگے پھیلائیں گے اور پہنچائیں گے۔ دوسرا کام ان کا عملی یہ ہوگا کہ وہ جہاد کریں گے، وقت کے فرعونوں، فتنوں اور دجالوں کے ساتھ، جو دجال اکبر ہے اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی۔ وہ آئیں گے زمین پر، شادی بھی کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ شادی اور نکاح جو ہے بہت اہم مہم مرحلہ اور مقام ہے۔ ایک اجنبی خاندان کو آشنا بنایا جاتا ہے، اور ایک نہ جاننے والے خاندان کو بسایا جاتا ہے، اور ایک خاندان کو آباد کیا جاتا ہے، اور ایک نسلوں کی پروان کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اولاد کی ذمہ داریاں بتائی گئی کہ جب بچہ ہو، والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اچھا نام رکھے۔ اچھا نام یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نام پر ان کے نام رکھے جائیں، یہ اچھا نام ہے۔ دوسرے نمبر پر ان کی تعلیم، قرآن و سنت کے مطابق انہیں تعلیم دی جائے، قرآن و سنت کی بنیادی عقائد و نظریات اور معاملات اور تعلیمات سے انہیں آگاہ کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر فرمائے کہ ان کا رشتہ اچھی جگہ پر کروایا جائے۔ واضح نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہ کریں۔ نمبر 1، نماز کا وقت ہو تو فوراً نماز پڑھ لیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز کو اول وقت میں پڑھ لیں، مطلب قضا ہونے سے بچائے اور جماعت چھوٹنے سے بچائے، کہ جماعت ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو تیار اور بیدار کرے اور نماز اسی وقت پڑھ لیں۔ نمبر 2، جنازہ سامنے ہو تو جنازہ فرمایا اسی وقت اس کو ادا کرے، اس میں تاخیر نہ ہو۔ یہاں عموماً مسئلہ رکھا جاتا ہے، لوگ جمعے میں کوشش کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو ثواب زیادہ ملے گا، لوگ زیادہ شرکت کر لیں گے، ہم اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں، جبکہ شریعت کی سوچ کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کہ جمعے کی فضیلت جمعے کی نماز سے پہلے اگر میت 10 بجے 11 بجے تیار ہو جائے تو اس کا جنازہ اسی وقت کروا دیں، تاکہ اس کی تدفین جمعے کی فضیلت کے اندر داخل ہو جائے۔ ہم جمعے کی نماز کے بعد جو جنازہ کرواتے ہیں وہ ساری فضیلتیں اور خوشخبریاں جو جمعے سے متعلق احادیث کی روشنی پہ، وہ ساری فضیلتیں ہم ختم کروا دیتے ہیں۔ اپنی سوچ، اپنی انا اور اپنا ایک علم ہم شریعت کو لاگو کر رہے ہوتے ہیں کہ ازدحام زیادہ ہوں گے، لوگوں کا اجتماع زیادہ ہوگا، لوگ زیادہ ہوں گے، ہم یہ چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ جمعے کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نماز سے پہلے اب اس وقت اگر آسانی سے میت تیار ہے، ہو سکتی ہے تیاری، تو اس وقت کر لیں، 11 10 12 بجے تک ہو تو اس کو کروا لیں۔ تو جنازہ جس وقت تیار ہے، حاضر ہے، اس نماز جنازہ ادا کی جائے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ رشتہ برابری کا مل جائے تو اس وقت اس کی شادی کروا دی جائے، چاہے بچہ ہو یا بچی ہو، بغیر کسی عذر کے۔ اگر یہ وقت بلوغت تک پہنچ چکے ہیں، بالغ ہو چکے ہیں، اور کوئی وجہ عذر موجود نہیں ہے، والدین ان کا نکاح نہیں کرواتے، اگر اس دوران یہ کوئی گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے تو براہ راست اس گناہ کا وبال والدین کے سر پر ہوگا، اس گناہ کا نقصان والدین کے سر پر بھی ہوگا۔ ہاں کوئی مجبوری ہے، کوئی عذر ہے تو اس کو دیکھ کر جو ہے آگے نکاح کے معاملے کو جتنا جلد ہو سکے اس کو رکھا جائے۔ تو نکاح اور شادی یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی سے پہلے نبی علیہ السلام سے مشورہ کرنے کے لیے آئے
کہ شادی اور نکاح میں میرے لیے کیا رائے ہے، کیا کیا چیزیں اس میں دیکھی جا سکتی ہیں، کس چیز کو بنیاد بنا کر نکاح کیا جائے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکات کی حدیث ہے جلد نمبر 2 اور کتاب النکاح کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، کہ عورت سے شادی کی جاتی ہے 4 وجہوں سے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا۔ نمبر 1 فرمایا مال کی وجہ سے، کہ وہ لوگ مالدار ہیں، ہمارا بچہ جائے گا یا میری شادی ہو جائے گی تو مجھے اتنا مال ملے گا، جائیداد میں اتنا حصہ ملے گا، یہ ایک سوچ۔ فرمائے مال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 2 حسب کی وجہ سے، کہ ان کا خاندانی شرافت بہت بلند مقام پر ہے، وہ بڑے حسب نسب والے اور بڑا ایک خاندان، قوم، قبیلہ، برادری میں ان کا بڑا نام ہے، تو اس وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 3 لجمالہا، اس کے حسن، اس کی خوبصورتی، اس کے جمال کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا ولدینہا، کہ دین کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ یعنی عموماً یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں اور ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک پر کسی نہ کسی کی نظر ٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، فاظفر بذات الدین، اے ابو ہریرہ دین کو اہمیت دینا، دین کو کارآمد بنانا، دین کو ترجیح دینا۔ دینداری ہے، اس کے ساتھ مال ہے، بہت اچھا۔ دینداری ہے، اس کے ساتھ حسب نسب والا ہے، خاندان اور شرافت والا ہے، بہت اچھا۔ دینداری ہے اور اس کے ساتھ جمال بھی ہے، حسن بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، فرمایا بہت اچھا۔ لیکن دین نہیں ہے، چاہے وہ مال والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ حسب و نسب والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ جمال اور حسن اور خوبصورتی والا کیوں نہ ہو، فرمائیں کہ وہ بہتر نہیں ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں شادیوں سے پہلے، نکاح سے پہلے، یہ کام کیا کرتا ہے، کماتا کیا ہے، اس کی سیلری کیا ہے، تنخواہ کیا ہے؟ حالانکہ دوسری طرف خود سوچے بیٹی آئے گی، نصیب لے کر آئے گی، وہ اپنا نصیب خود بنا کر آتی ہے۔ جب وہ اپنا نصیب، اپنا رزق خود لے کر آتے ہیں تو پھر یہ کیوں پوچھا جاتا ہے لڑکا کیا کماتا ہے؟ اس کو تو ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ اگر ہم یہ دیکھ کر دیں گے تو بہت سارے واقعات ہیں۔ سردست صرف ایک واقعہ جس کو ہمارے علماء نے باقاعدہ مشاہدہ کیا ہے کہ ایسے نکاح اور ایسے شادی میں گئے جہاں پر باقاعدہ 50 تولہ سونا دیا گیا اور 8 لاکھ روپے حق مہر کے اندر دیا گیا، طرح طرح کے کھانے اور گانے اور باجے وہاں پر بجائے گئے، اتنا کچھ کیا گیا، لیکن وہ شادی 2 مہینے نے ٹکی۔ 2 مہینے کے بعد وہ ختم، کیونکہ وہاں دینداری کو ترجیح نہیں دی گئی، مال کو دیکھا گیا، حسب و نسب، شرافت اور خاندان کو دیکھا گیا، وہاں پر جمال کو دیکھا گیا، حسن اور خوبصورتی کو دیکھا گیا، دینداری کو نہیں دیکھا گیا، دینداری کو بالکل سائڈ رکھا گیا۔ لیکن 2 مہینے کے بعد کوئی بنیاد بنی جس کی وجہ سے وہ رشتہ اور نکاح اور شادی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کئی اور شادی ہوئی جو حافظ قرآن تھا، جس کے سینے پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سجایا، اب وہاں شادی ہوئی، اس کے بعد 2 بچے، اب الحمدللہ سکون اور پرسکون اور پرامن زندگی گزر رہی ہے۔ آج ہوتا بھی یہی ہے۔ میں نے جس طرح بتلایا، ایک معاملات پہ ہم تھے اور وہاں معاملات پہ دیکھا دیکھی چل رہی تھی اور لڑکے سے پوچھا گیا کیا کیا معاملات ہے، کیا کمائی ہے، سب کچھ پوچھا گیا۔ آخر میں ان سے پوچھا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا کبھی کبھی۔ کھانا تو کبھی کبھی نہیں کھاتے ہو، جہاں 3 وقت کھانا ہے وہاں ڈنر 5 وقت چل رہا ہے، ایکسٹرا کھانا بھی چل رہا ہے۔ لیکن بدقسمتی اس مجلس کے اندر ایک بندہ بھی یہ نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے اب تک تو آپ کبھی کبھی نماز پڑھ لیتے، لیکن اب کے بعد یہ شادی ہو جائے گی تو آپ نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا میری پرسنل زندگی ہے بھائی میں کچھ بھی کروں، نہیں۔ لا اکراہ فی الدین کا معنی ہم سمجھے نہیں ہیں۔ بعض کہتے ہیں بھائی دین میں جبر نہیں ہے، دین پہ زبردستی نہیں ہے، دین پر کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ بھائی دین پر مجبور کافروں کو نہ کیا جائے،
لاتا ایمان تو ٹھیک ہے، اسلام لاتا ہے قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، وہ اپنے قبر میں اللہ کے ہاں جواب دے ہوگا اور اس کی پکڑ شدید ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ وہ کہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، نہیں، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ مسلمان بن گئے، مسلمان کا معنی تابعدار، فرمانبردار، حکم کو بجاوری کرنے والا، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے سائے تلے اب زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے بھائی، زبردستی نہیں ہے، ہم 5 نماز پڑھے نہ پڑھے ایسی کوئی بات نہیں ہے، زبردستی ہے۔ ہم انہیں کہیں گے، دعوت دیں گے، تلقین کریں گے، ترغیب دیں گے، فضیلتیں سنائیں گے، وعیدیں سنائیں گے، ڈانٹ ڈپٹ دکھائیں گے، حدیث کی روشنی پہ نماز نہ پڑھنے والے کے ساتھ کیا کیا سزائیں دنیا کے اندر اور کیا کیا سزائیں آخرت کے اندر، کیا کیا سزائیں قبر کے اندر ہے اس کے لیے۔ تو یہ لا اکراہ فی الدین ہر جگہ نہیں ہے، کافروں کو زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپیل کی، کلمے کی دعوت دی، اسلام کی روشناس اس کو کروائے، لیکن وہ نہیں آتا تو جبر نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں کو مجبور کیا جائے گا، آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جب اللہ کو مانا اب اللہ کی بھی ماننا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے اور نبی علیہ السلام کیا ارشادات اور عمل کے طور پر بتا رہے ہیں، اب وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور سنوارنا پڑے گا۔ تو وہ کمائی دیکھ رہے ہیں، کماتا کیا ہے؟ نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی سروکار نہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں فرمایا نبی علیہ السلام نے دین کو ترجیح دے، دین ہے، فرمایا مال نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ عزت کی زندگی گزارے گا، ان کا برکت والی زندگی انہیں نصیب کرے گا۔ اب نکاح میں صرف شادی بیاہ جو ہے اس میں صرف 6 چیزیں ہیں، 6 کے علاوہ ساری چیزیں فضول ہیں۔ نکاح اور شادی جو ہے یہ تو مسنون عمل ہے، سنت والا عمل ہے، ہم نے اس کے اندر اتنے خرافات ڈال دیے اور اتنا بوجھ، امیروں نے اتنا بوجھ ڈال دیا کہ غریب بیچارہ پریشان ہو گیا۔ مہنگے سے مہنگے ڈش، مہنگے سے مہنگے ہال، بینکوٹ انہوں نے کر دیے۔ ٹھیک ہے، ایک سوچ تھی کہ بھئی آبادی کے اندر ہم اتنے افراد کو کھانا نہیں کھلا سکتے، اس کے لیے ہمیں ہال کی ضرورت ہے، تو جتنا ہو سکے کم سے کم ہال لے لیا جائے۔ لیکن اب وہ کیا، نہیں، ہم لاکھ روپے والے ہال کو پابند کریں گے، دکھلاوا، نام و نمود، شہرت اور خاندانی وجاہت دکھانے کے لیے ہم نے مہنگے سے مہنگے ہال کیے، اور اس کی وجہ سے غریب بیچارہ پریشان ہو گیا۔ اب وہ نہ چاہ کے بھی قرض لے رہا ہے، نہ چاہ کے بھی مجبور ہو کر اپنی عزت بچانے کے لیے، خاندانی دباؤ سے بچنے کے لیے وہ قرض لے رہا ہے۔ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں، ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے بہت سخت وعید اور ڈانٹ کی ہے کہ کفر اور قرض یہ دونوں برابر ہیں، دونوں پر لعنت ہے، دونوں لعنتی چیز ہے۔ سخت نبی علیہ السلام نے جملے فرمائے، کفر اور قرض دونوں کو ایک ساتھ جوڑ دیا۔ وہ قرض جو مجبور ہو کر انسان لیتا ہے، شہرت دکھانے کے لیے، نام و نمود کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہ بھائی مجھے کھانا کرنا ہے، اتنے افراد لانا ہے، شہرت دکھانی ہے، لوگ کیا کہیں گے، خاندان کے لوگ کیا کہیں گے، پڑوس والے کیا کہیں گے۔ فرمایا ایسا قرض جو مجبور ہو کر لیا جائے اس کو نبی علیہ السلام نے کفر کے ساتھ جوڑا ہے، کفر کے ساتھ۔ صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے رسول، قرض اور کفر کو ملا دیا آپ نے؟ کہا ہاں یہ تو ہوگا۔ تو یہ قرض جو ہے ایک سوئی کے برابر، حقوق العباد معاف نہیں ہونے، دنیا میں ہے، اختیار ہے، آپ اس سے معاف کر دے، اسے دے دے جو چیز لی ہے، ورنہ ایک سوئی کے برابر اگر کسی نے کسی کا حق لیا ہے، کل قیامت کی دن اس کی ساری نیکیاں اس سے لے لی جائے گی، اور اس شخص کو جس کا حق اس نے غصب کیا ہے اور لیا ہے اس کو دی جائے گی۔ سارے اعمال صالحہ، نیک اعمال جو اللہ کے ہاں قبول ہو چکے ہیں، وہ اعمال لے کر اس صاحب کو جس کا حق اس نے لیا ہے۔ آج ہم قرض لیتے ہیں لیکن بالکل ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ بھائی قرض لیا ہے، کسی سے حق لیا ہے، اس کو حق واپس کرنا ہے، لیکن ذرا بھی نہیں۔ اب ایک شخص نے قرض لیا اور 2015 کو، اور کہنے لگا اب تو میرے معاملات ختم ہیں،
اب تو میرے معاملات ختم ہیں، اب ان سے میرے کو کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کیوں واسطہ نہیں ہے؟ آپ نے قرض لیے، 6,000 روپے قرض لیے، واسطہ کیسے ختم ہو گیا؟ ٹھیک ہے دنیا میں ہمارے آمنے سامنے آپ نہیں ہو رہے، لیکن آخرت میں تو سب نے آمنے سامنے ہونا ہے۔ اگر آخرت میں بھی ہمارے سامنے نہیں ہونا، اللہ کے سامنے تو ہونا ہے، وہاں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ نبی علیہ السلام بہت زیادہ برہم ہوتے تھے، غصہ ہوتے تھے، اور باقاعدہ جنازہ آتا، نبی علیہ السلام پوچھتے اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے؟ هل ترک لہ شیء یوفی بہ، اس نے کوئی مال؟ پھر نبی علیہ السلام صحابہ پوچھتے اگر نہیں قرض نہیں ہے، جنازہ پڑھا دیا جاتا۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام پوچھتے کہ اس نے کوئی قرض لیا ہے تو جواب آتا کہ اس نے قرض لیا ہے، تو نبی علیہ السلام پوچھتے اس کے پاس کوئی مال وغیرہ ہے، پیچھے جائیداد ہے؟ اگر ہے تو یوفا بھی، اس کے ذریعے اس کو پورا کر دیا جائے۔ اور اگر اس کے ترکہ میں، جائیداد میں، میراث میں کوئی جائیداد پیسے نہیں ہیں تو نبی علیہ السلام فرماتے صلو علیہ، پھر تم اس کا جنازہ پڑھاؤ، میں نہیں پڑھاتا۔ یہ ناراضگی کا فائدہ کیا ہوا؟ اس وقت پھر لوگ جب مرنے سے پہلے ہر ایک کا حق ادا کر کے جاتے تھے، یہ ناراضگی کا فائدہ یہ ہوا، جنازہ نہیں پڑھا رہے نبی علیہ السلام۔ اور آج تو بالکل ٹس سے مس نہیں، ہم کسی کا حق لے کر بیٹھ جاتے، نہ اللہ کا خوف، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ جہنم کے ہولناک مناظر کا ہمیں کوئی مشاہدہ اور خوف ہے۔ تو یہ شادی بیاہ میں فرمائیں کہ بالکل آسان ہے، شادی ہو شادی ہو، اس نکاح کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی راضی، رسول اللہ بھی راضی، چاہے کوئی ناراض ہو یا کچھ بھی ہو۔ آپ اپنے رشتہ دار کو راضی نہیں کر سکتے، ایک نہیں 10 آئٹم کھانا رکھ دیں پھر بھی آپ کا نقص نکالا جائے گا، یہ دنیا ہے۔ وہ آپ کو قصہ مشہور یاد ہے، باپ بیٹا جا رہا تھا گدھا لے کر، اور خالی خالی جا رہے تھے تو ایک گاؤں سامنے پڑا، تو گاؤں والوں نے کہا بھئی یہ کیسے باپ بیٹا ہے اور گدھا جا رہا ہے لے کر، کوئی بھی سوار نہیں ہوتا اس پر، سارے ہنس پڑے۔ آگے جا کر باپ بیٹا مشورہ کرنے لگا اور کہا کہ ایسا کر لو تم اس پہ بیٹھ جاؤ، یعنی والد کو کہا ابا جان آپ بیٹھ جائے، میں اس کا لگام پکڑ کے آگے چلتا ہوں۔ پھر ایک گاؤں والا آیا اور اس نے، لوگوں نے دیکھا باپ اتنا مستنڈا ہے اور وہ گدھے کے اوپر سوار ہے، بیٹے کو بیچارہ کتنا مجبور کیا ہوا ہے، اس کو پیدل چلا رہا ہے۔ آگے جا کے انہوں نے پھر سوچا اور کہا کہ ابا جان ایسا کرتا ہوں، باپ اتر گیا اور کہا بیٹا تم بیٹھو، لوگ باتیں کر رہے ہیں، بیٹا بیٹھ گیا۔ آگے ایک گاؤں پڑا، اس نے، لوگوں نے دیکھا اور کہا دیکھو بیٹا کتنا سنڈا ہے، وہ خود بیٹھ کے سواری کر رہا ہے، مزے لوٹ رہا ہے اور باپ کو پیدل چلا رہا ہے۔ اب وہ دونوں پھر اتر گئے اور سوچا اب کیا کریں، نہیں بیٹھتے مصیبت، کوئی تم بیٹھو میں بیٹھوں مصیبت۔ انہوں نے کہا ایسا کرتے 2 ٹانگ آگے کے آپ اٹھا لو، پیچھے کی ٹانگیں میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس طرح کر کے وہ اپنے گاؤں پہنچے تو لوگوں نے کہا یہ کیا، گدھا تو سواری کے لیے اور آپ اسے ہاتھوں میں کندھوں پہ اٹھا کر لے کر آ رہے ہیں، تو وہ سارے ہنس پڑے۔ تو باپ بیٹے نے پھر سارا قصہ اور ماجرا سنایا اور لوگوں نے پھر کہا، گاؤں والوں نے، کہ لوگ یہ دنیا ہے، یہاں پر کچھ بھی آپ اچھا کرنا چاہو گے تو آپ کو اچھا کرنا نہیں دیں گے، آپ کو اچھا کھانا دوسرا کھاتے ہوئے برداشت نہیں کرے گا، لہٰذا آپ اپنا کام کرتے چلے جاؤ۔ تو نکاح اور شادی اور اس میں کھانے آپ جتنا بھی کر لیں، رشتہ دار آپ سے پھر بھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو اس میں 6 چیزیں جو بنیادی چیزیں، 2 فرض ہے، 1 واجب ہے اور 3 سنت ہے۔ 2 فرض یہ کہ ایجاب و قبول، ایجاب معنی آفر کرنا اور قبول معنی ایکسیپٹ کرنا، کہ میں نے اپنے بیٹی کی نکاح میں اس کو دیا، وہ آگے سے قبول کرتا ہے، یہ ایجاب اور قبول ہے، یہ فرض کے درجے پہ۔ اس کے بعد فرمائیں کہ گواہ، 2 مسلمان عاقل اور بالغ کا موجود ہونا نکاح میں، یہ گواہ فرمائے یہ فرض کے درجے پہ۔ اور واجب جو ہے نکاح کے اندر فرمائے کہ وہ ایک ہے اور وہ حق مہر ہے، حق مہر ہے۔ بعض حضرات حق مہر سے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں کہ حق مہر کیا ہے، حق مہر مثل کیا ہے اور مہر فاطمی کیا ہے۔ یہ 3 حق مہر، ایک حق مہر تو آپ جانبین سے، لڑکے والے اور لڑکی والے آپس میں جو طے کر لیں وہی حق مہر ہے، جتنی گنجائش ہے فرمایا وہ آپس میں طے کر لیں یہ۔ اور حدیث میں جو فرمایا کہ لا مہر لاقل من 10 دراہم، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ موجود ہے کہ 10 درہم سے کم حق مہر نہیں بنتا۔ اب 10 درہم ہے کتنا؟
30 گرام اور 618 ملی گرام۔ اب یہ ہر دور میں چاندی جو ہے یہ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ 30 گرام اور 618 ملی گرام چاندی جو ہے اس کا ریٹ اور قیمت لے لی جائے، اور جتنا اس کا بنتا ہے 5 سے 10 ہزار کے درمیان، یہ کم سے کم حق مہر ہے۔ اس کے بعد مہر مثلی ہے، اگر حق مہر نکاح کے ٹائم نہیں باندھا گیا، دونوں فریق بھول گئے، اب مہر مثلی ہے، یعنی لڑکی کے خاندان میں پچھلے دور میں جو حق مہر چلا آ رہا ہے وہ حق مہر اس لڑکی کا بھی باندھا جائے، اس کو مہر مثلی کہا جاتا ہے۔ اور مہر فاطمی 500 درہم، 500 درہم کا اندازہ جو چاندی کے حساب سے 131 تولہ اور 3 ماشا۔ اب اس کا قیمت لگا لی جائے اور جو چاندی کی رقم بنتی ہے اتنا جو ہے، یعنی سکہ رائج الوقت، جس زمانے میں بھی آپ اس کا ریٹ لیں گے 131 تولہ اور 3 ماشا، اس کی قیمت لگا لی جائے، اور اتنا حق مہر، یہ مہر فاطمی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ازواج مطہرات اور بیٹیوں کا جو حق مہر باندھا ہے وہ مہر فاطمی ہے، 500 درہم ہے۔ اب عموماً جو ہے لوگ اپنے آباء و اجداد کے حق مہر کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہمارے باپ داداؤں میں تو حق مہر اتنا تھا، مثلا 32 روپے اور کچھ آنے اس دور کے 1985، 80 اور 70 کے دور کے 32 روپے اور کچھ آنے، تو 32 روپے اور کچھ آنے یہ حق مہر فی زمانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 10 درہم سے بہت کم ہے۔ اور حق مہر کی شرعی حیثیت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے جو لکھا ہے اس میں یہی بتلایا کہ اتنا حق مہر ہو جس سے لڑکی کی انسلٹ نہ ہو اپنی سہیلیوں میں، دوستوں میں بتانے میں۔ 32 روپے آزاد، ہمارے اکابر فرماتے ہیں 32 روپے میں تو ایک انڈے دینے والی مرغی بھی نہیں آتی، اور ہم بچے دینے والی لڑکیاں تلاش کر رہے ہیں۔ تو اتنا ہو، زیادہ سے زیادہ جتنی گنجائش ہے، لوگوں میں بھی مراتب ہے، جس طرح ہم فطرے کے اندر بتلاتے ہیں، کوئی مجاہد کا رہنے والا ہے، کوئی ناظم آباد کا رہنے والا ہے، کوئی طارق روڈ کا، کوئی ڈیفینس کا رہنے والا ہے، تو ہر ایک اپنے مراتب سے جو ہے فطرہ ادا کرتا ہے۔ کوئی گندم کی حیثیت رکھتا ہے تو گندم کے حساب سے فطرہ ادا کرتا ہے، کوئی جو کے حساب سے، کوئی کھجور کے حساب سے، کوئی کشمش کے حساب سے، کوئی اگر ہزاروں میں کھیلنے والا کمانے والا ہے تو ہزاروں میں حق مہر باندھے، اور لاکھوں میں تو لاکھوں میں باندھے، کروڑوں میں تو کروڑوں میں باندھے، اور اسی طریقے سے اگر ارب خرب پتی ہے تو اس حساب سے جتنا حق مہر، چونکہ حق مہر یہ واجب کے درجے پہ ہے، تو حق مہر کی 3 شرعی حیثیت وہ بتا دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ نکاح کے اندر جو آخری 3 مرحلہ ہے، نمبر 1 خطبہ ہوتا ہے نکاح مسنون، اور اس کے ساتھ فرمایا چھوارے کی تقسیم، اور تیسرے نمبر پر ولیمہ۔ خطبہ مسنون ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چھوارے۔ اب چھوارے جو ہے بعض ہاتھوں میں دیتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام یوں لے کر اچھالتے تھے۔ اب بعض کہتے ہیں بھائی رزق کے آپ اچھال رہے، سنت سے یہی ثابت ہے، ہمیں اسی طرح کرنا ہے۔ کوئی کتنا اپنا خشک دماغ اور خشکی والا سر اور دماغ استعمال کرے، ہمیں وہاں نہیں جانا۔ نبی علیہ السلام لیتے تھے اور یوں نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں یوں چھوارے تقسیم کرتے تھے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو چھوارے تقسیم ہو، بعض اس کی جگہ مٹھائی تقسیم کرتے، دل پسند کی مٹھائی ہو، یونائٹڈ کی مٹھائی ہو، ڈھاکہ سویٹ ہو، کہیں کی بھی مٹھائی ہو، لیکن اس سنت کے مد مقابل نہیں ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ چھوارے تقسیم یہ سنت عمل ہے، اس پر آپ کو ثواب مل جائے گا، کامل ثواب ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائیں کہ ولیمہ یہ شب زفاف کے بعد ہے، ہم بستری یعنی خلوت اور تنہائی میاں بیوی کے درمیان، جس میں ہم بستری میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، فرمایا اس کے بعد جو ہے شوہر کے ذمے ولیمہ کرنا ہے۔ برات کا یہاں تصور نہیں ہے، برات آپ دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اہل بیت کے سرتاج سیدہ طاہبہ طیبہ طاہرہ، جن کے جہاں وہ گلیوں سے گزرے اہل بیت کے یہ فرد، ہماری اولاد اور نسلیں وہاں پر قربان ہیں۔ حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی حضرت علی کے ساتھ، وہاں برات میں چھوڑنے والے صرف 2 فرد ہیں، حضرت فاطمہ خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت، اور ان کے ساتھ خادمہ ام ایمن ساتھ ہے، بس یہ برات کا تصور دین اسلام پیش کر رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، وہاں پر ان کی والدہ خود اور حضرت عائشہ، بس اس کے علاوہ برات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ ہندوستان میں جب بر صغیر پاک و ہند ایک تھا، پاکستان اور ہندوستان، اس وقت ہندوؤں کا راج تھا، اور ہندو جگہ جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے، جہاں کوئی برات گزرتی تو وہ لوگ
ڈکیتیاں کرتے تھے، چوریاں لوٹ مار کرتے تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہر رشتہ دار کے ایک ایک فرد کو لے لیا جائے تو تھوڑی تعداد زیادہ ہوگی تو گنڈے حملہ نہیں کریں گے، ڈکیتیاں نہیں ہوگی، چوریاں نہیں ہوگی. وہ ایک تصور تھا، لیکن اب شہر میں تو وہ تصور نہیں ہے. تو ایک الحمدللہ پرامن فضا ہے، وہ الگ سے ڈاکوؤں کا راج ہو چکا ہے. وہ بھی ہمارے بڑے جو ہیں وہ اس چیز کے اندر لگ کر اب وہ تو ہٹ گئے. چھوٹے چیلوں کو باہر نکال دیا جو ڈکیتیاں کر رہے ہیں، چھوٹے چیلوں کو باہر نکال دیا. اب وہ ڈکیتیاں پہلے بڑے تھے. حالات کو اس طرح خراب کیا جاتا ہے، آپ کے تصور میں نہیں ہے. ہم اپنا ذہن لگاتے نہیں ہیں، بس جو ظاہری چیز ہم دیکھتے ہیں اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. کہتے ایران نے بہت اچھا کیا، ایران نے بہت اچھا کیا، اسرائیل پر حملہ کیا ہے. اس کو نظر نہیں آیا جب بچے شہید ہو رہے تھے، گھر بار شہید ہو رہے تھے، نسلیں قربان ہو رہی تھی، 30 40 50 ہزار لوگ شہید ہو گئے. اس کو نظر نہیں آیا. اب کیوں نظر آیا؟ وہ اپنا دفاعی پوزیشن سنبھالنے کے لیے. اور مزے کی بات ہے 200 میزائل اس نے اسرائیل کے اندر داغے ہیں، ایک بندہ بھی نہیں مرا اور ایک بچی صرف زخمی ہوئی ہے. لوگ ایسے تبصرے کر رہے ہیں ایران نے بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا. کیا اچھا کیا؟ وہ اپنے دفاعی اپنے کچھ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس نے بمباریاں کی. اور بمباری کرنے کے بعد وہ جگہ تو آپ ذرا دیکھیں کون سا اس نے کام کر لیا، کون سا اس نے تیر مار لیا. یہ وہی لوگ ہیں جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. یہ وہی لوگ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا صاحب ذوالفقار اور صاحب جرار پر حملہ کیا تھا کوفہ کی جامع مسجد پہ جاتے ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کوفہ میں کربلا میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 72 افراد سمیت جام شہادت نوش کروایا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 18,000 خط دے کر خاندان نبوت کو بلوایا اور وہاں خاندان نبوت کے پھولوں کو مسل دیا ان لوگوں نے. یہ ہمارے کسی بھی طور پر خیر خواہ نہیں ہے. سارے یہودی جم جائیں اور بیٹھ جائے، اکٹھا ہو جائے، ان کے سردار اور سرخیر اور جرنیل اگر کوئی ہے تو ایران والے ہیں. وہ مسلمانوں تمہارے خیر خواہ ہے ہی نہیں. یہ ذہن سے تصور نکال دو کہ ایران نے بہت اچھا کیا، ایران نے بہت اچھا کیا، اسرائیل پر حملہ کیا. کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. 185 میزائل داغے، ایک بچی زخمی ہوئی. وہ بھی رپورٹ ہے کہ بچی اوپر سے گری، اپنے آپ زخمی ہوئی ہے. اور ہم بڑے تبصرے کر رہے ہیں ایران نے بہت اچھا کیا. اب کیا کر رہا ہے وہ 185 میزائل مارنے کے بعد اب خاموش کیوں ہیں؟ حملہ رک چکا ہے، اسرائیل ڈر چکا ہے، بھاگ چکا ہے، میزائل حملہ بند کر چکا ہے. ہمیں اور آپ کو بہت سخت پیغام ہے. آج شادی بیاہ ہو رہی ہے لیکن بدقسمتی سے ہم ٹیبل میں دیکھ رہے ہیں تو پیپسی ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمیں 7 اپ نظر آ رہا ہے، ہمیں اسپرائٹ نظر آ رہا ہے. کم از کم مسلمانوں اتنا تو درد اور غیرت ایمانی کا تقاضا تو یہ ہے. ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم وہاں تعاون نہیں کر سک رہے، لیکن اس صورت میں ہم اسرائیل کو چندہ کیوں دے رہے ہیں؟ ان کے پروڈکٹس کو کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ پشاور کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے ابھی حالیہ زندہ ہے اور انہوں نے خواب دیکھا اور اس رات انہوں نے 2 مرتبہ نبی علیہ السلام کی زیارت کی. ویسے بے شمار مرتبہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت حاصل کی ہے، لیکن اس رات ہفتہ پہلے انہوں نے نبی علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوئے رات 2 بجے اور 3:30 بجے. اور نبی علیہ السلام بہت غصے میں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ عرب و عجم کے علماء کو، مشائخ کو میرا پیغام دے دو. پیغام یہ وہ ڈنکے کی چوٹ بولے. پیغاموں میں نام لیا گیا، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب کا نام لیا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب امام انقلاب کا نام لیا گیا، حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب کا نام لیا، اور بڑے بڑے عقائد عرب کے، پاکستان کے، افغانستان کے مشائخ کا نام لیا، درجنوں علماء کے نام، اور کہا ان کو میرا پیغام دو کہ یہ لوگوں کو بتلائے، میری امت کو بتلائے کہ اسرائیل کے کسی مصنوعات کا یہ استعمال نہ کرے. اگر انہوں نے کسی پروڈکٹ کا استعمال کیا اور مصنوعات کا استعمال کیا، ان کے اشیاء کا استعمال کیا، وہ میری امت میں نہیں ہے اور کل قیامت کے دن میں ان کی سفارش نہیں کروں گا. اب نبی علیہ السلام آگے بتلائیں گے، اللہ کی طرف سے جبریل آئے گا، قرآن آئے گی، بشارتیں ہیں. یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے کہ کم از کم ہم اتنا نہیں کر سکتے، وہاں جا نہیں سکتے، اتنی طاقت نہیں، ہمت نہیں، سکت نہیں، جرت نہیں، لیکن کم از کم یہاں بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں تو کریں. اور اپنی دکانوں میں ہم نے اب تک کیوں اسرائیل کے لیے چندہ باکس رکھا ہوا ہے؟
وہ چندہ باکس ہی تو ہے، ہم ان کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ بوتلیں اب تک ہماری مارکیٹوں سے دکانوں سے ختم نہیں ہوئی، چند پیسوں کے لیے غلطی سے ہمارے گھروں پہ یہ چیز آئی، ہم نے کہا اس کو باتھ روم میں بہاؤ، اس کا ایک گھونٹ بھی اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ حرام کا فتویٰ نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ حرام تو وہ جس میں اشیاء حرام چیز ملائی گئی ہو۔ مولانا تقی صاحب پر غلط باتیں کسی نے منسوب کی اور کہا کہ پیپسی وغیرہ حرام ہے، ایسی بات انہوں نے نہیں کی، البتہ یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، آپ ابھی استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے ایک بوتل آپ یہاں پہ رہیں، 2 گولیاں وہ استعمال کر رہے ہیں مسلمانوں پر۔ اسرائیل کو 2 گولیوں کی پیسے مل رہے ہیں اور وہ پیسے ہم مسلمانوں پر یلغار کر رہے ہیں۔ تو اتنی غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، کم از کم ہم یہاں جتنی بھی چیزیں دکان والوں سے کہیں کہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں۔ اب تو سنا ہے کہ کراچی بار کے اندر جو ہے باقاعدہ عدالت سے رپورٹ آئی ہے اور انہوں نے یہ اقدام اٹھایا اور کہا کہ کوئی بھی یہ پروڈکٹس استعمال نہ کرے ورنہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ وہ تو ہمیں نہیں پتہ کارروائی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن ہم اپنے نبی کی اس بشارت کو اور اس پیغام کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں اور نبی کی امت میں ہونا چاہتے ہیں اور نبی کی سفارش کا کل حقدار بننا چاہتے ہیں تو ساری مصنوعات اسرائیل و امریکہ ان کے پروڈکٹ سے اپنے آپ کو بائیکاٹ کریں، نسلوں کو پیغام دے دیں، خط لکھ کر دے دیں گھروں میں۔ تو شادی بیاہ میں عموماً یہ پروڈکٹ استعمال ہو رہا ہے۔ تو ولیمہ، اس سے متعلق بات چل رہی تھی کہ شب زفاف کے بعد ولیمہ ہے، بعض ابھی ملاقات نہیں ہوتی، رخصتی سے پہلے، خلوت سے پہلے، تنہائی سے پہلے، ہم بستری سے پہلے ہی وہ ولیمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ولیمہ نہیں ہے، اللہ کے نام کی خیرات ہوتی ہے۔ ولیمہ یہ سنت ہے، اور شب زفاف یعنی ہم بستری، خلوت یا تنہائی دونوں میاں بیوی کے درمیان پائی جائے، اس کے بعد ولیمہ ہو۔ اور خیر الولیمہ بھی کہا گیا اور شر الولیمہ بھی کہا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین ولیمہ ہے جس میں غریبوں کو بھی دعوت دی جائے، اور شر الولیمہ بدترین ولیمہ ہے جس میں امیر پارٹیوں کو صرف بلایا جائے، یہ آئے گا ہمارے لیے عزت ہوگی، یہ آئے گا ہمیں کچھ دے کر جائے گا، یہ ہماری نظر یہاں پر ہو کہ عزت بڑھے گی، دولت بڑھے گی۔ ہمارے اکابر اسلاف تو یہاں تک کیا کرتے تھے کہ غریبوں کو مجبور کر کر دعوتوں میں شامل کیا کرتے تھے کہ ہمارا یہ شر الولیمہ نہ بنے، یہ خیر الولیمہ بن جائے۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں نکاح کے اندر، بالکل آسان اور سادگی کے ساتھ۔ فرمائے 2 فرض ہے، نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 گواہ کا موجود ہونا، اور اس کے بعد ایک واجب ہے جو حق مہر ہے جس پر تفصیلی بات ہو گئی۔ اس کے ساتھ فرمایا 3 چیزیں جو ہے وہ سنت ہے، نمبر 1 خطبہ، نمبر 2 چھوارے، نمبر 3 ولیمہ۔ اس کے علاوہ مایوں میں بٹھانا، گانا اور ڈول بجانا، موسیقی کے بازار گرم کرنا، یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ بعض پیش کرتے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت ربائی بنت معاوض کا نکاح ہوا تو اس وقت جو ہے کچھ بچیاں، نابالغ بچیاں دف بجا رہی تھی، کہا نبی علیہ السلام نے کہا اجازت ہے، دف بجا رہی تھی، لیکن اس پہ علماء نے شرطیں لکھی ہے۔ نمبر 1 وہ دف جو ہے وہ ڈول نہیں ہے، ڈولوں میں دونوں طرف خالیں ہوتی ہے، دونوں طرف سے بجایا جاتا ہے، اور دف جو ہے آپ آج بھی اگر طائف کی وادیوں میں جائیں گے اور بنو سعد قبیلہ ہے اور اس کے ساتھ آپ کو وہ دف نظر آئے گا جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں دف ہوا کرتا تھا، اور دف کے صرف ایک طرف جو ہے جانور کی کھال ہوتی ہے، دوسری طرف نہیں ہوتی، اور اس کو بجایا جاتا ہے اپنے انداز میں۔ وہ دف ہے، ڈول نہیں ہے۔ جیسے گائے اور گدھے میں کسی کو فرق نہیں ہے، ڈول اور دف میں بھی اسی طرح اس کو فرق محسوس نہیں ہو رہا۔ تو دف وہ چیز، پھر اس کے بعد وہ نابالغ بچیاں تھیں، اور آج جو ہمارے ہاں ڈول، گانجے، موسیقیاں، پھر مرد عورت کا گانا گانا اور ناچنا، تو کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، حرام کام ہے۔ دیگر اور احادیث اور قرآن کی آیتیں اس پر شاہد عدل ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ایسے جملے سے بھی منع کیا ہے، اسی کے اندر کچھ باتیں تھیں جو ان کے آباء و اجداد کے کارنامے ذکر ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بچیوں نے ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدًا، اور ہم میں ایسا نبی ہے جو کل کی خبر دیتا ہے۔ نبی نے فوراً ٹوک دیا، دعی ہذا کولی کما کنتی تقولی، وہ کہو جو اس سے پہلے تم کہہ رہی تھی، یہ جملہ نہ کہو۔ کل کیا ہوتا ہے نبی خبر نہیں دے سکتے، وہ جبریل آتا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، پھر علم غیب نبی علیہ السلام وہ انباء الغیب تھے، نبی علیہ السلام پھر غیب کی خبر دیتے تھے۔ غیب کی خبر دینا اور ہے،
غیب کی خبر جاننا اور ہے. اللہ کی ذات غیب کی خبر جانتے ہیں اور نبی غیب کی خبر دیتے ہیں، دونوں میں فرق ہے. جاننا اللہ کے علم میں، خبر دینا نبی کے علم میں. جبریل آیا اللہ کی طرف سے پیغام لے کر، بے شمار آئے تھے قرآن کریم کے اندر. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. بے شمار آئے تھے علم غیب پر. اللہ تعالیٰ غیب کا علم جانتے ہیں، کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، قیامت کی صبح تک کیا ہوگا. ہاں نبی نے بتلائے ہیں، نبی جانتے نہیں تھے. نبی علیہ السلام کو جبریل امین کے ذریعے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میں کوئی بھی اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، میرے اوپر وحی آتی ہے، جبریل آتا ہے، پیغام لاتا ہے، پھر میں آگے بتاتا ہوں. یہ ایک عقیدے کا مسئلہ، بڑا اہم مسئلہ ہے. تو یہ بچیاں کہہ رہی تھی وفینا نبی یعلم ما فی غدا. نبی علیہ السلام نے ٹوک دیا، نہیں یہ جملہ نہیں کہنا. تو آج گانوں کے اندر آپ دیکھیں کتنے شرکیہ اور عجیب عجیب غزالیاں، بےہودگیاں، فحاشیاں اس کے اندر موجود ہیں. یہ کہاں سے جائز ہوگا؟ ہم ایک چیز دیکھ لیتے ہیں، باقی چیزیں نظر انداز کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے برات کا جس طرح ہم نے بتلایا، اس کا تصور نہیں ہے، نہ یہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ واجب ہے. ہاں البتہ مفتی کفایت الہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کفایت المفتی کے اندر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی خاندانی شرافت کو سامنے رکھتے ہوئے لڑکی والے اگر کھانا کرنا چاہے، جیسے مہمانوں کا اکرام ہوتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، کر سکتے. مہمانوں کا اکرام اور ضیافت جائز ہے، حکم بھی ہے. لیکن یہ دباؤ کہ لڑکے والوں سے اتنے افراد آئیں گے تو اتنے پیسے دینے ہوں گے، اتنی بریانی کے ڈیگ کے پیسے دینے، یہ جائز نہیں ہے. یہ شرطیں لگانا اور وہ دباؤ ڈالنا، ٹھیک ہے آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنے بندے کو کھلا سکتے تو کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور وہ بھی پہلے پوچھ لیں لڑکے والے کہ بھئی ہم کتنے افراد اپنے ساتھ لائیں. وہ آگے سے بتلا دے کہ بھئی ہم اتنی کی گنجائش رکھتے ہیں، 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، بس وہ بھی کوشش کریں کہ اتنا ہی افراد لے جائیں. یہ نہیں کہ ہم 50-100 لائیں گے اور ہم تمہیں 2 ڈیگ بریانی کے پیسے دیں گے، یہ جائز نہیں ہے. یہ پیسے دے کر ایک لحاظ سے اس دعوت کے اندر شامل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ بھی دباؤ بیچاریاں لڑکی والے برداشت کرنے کو پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو برات جو ہے فی نفسی نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے. البتہ اگر وہ مہمانوں کے اکرام کے طور پر کرنا چاہے بغیر کسی دباؤ کے تو وہ ان کے لیے جائز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے شادی بیاہ میں جو میں نے بتلایا کہ 6 چیزیں بس، اس کے علاوہ جتنی بھی تصورات ہیں، چاہے وہ مہندی رچانا ہو. اب آپ دیکھ لیں خاتون ہے، دونوں طرف سے خاتون بیٹھ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، مہندی لگا کے چلی جائے. لیکن ہوتا ہے کہ یہ بڑے اہتمام کے ساتھ دولہا صاحب کو یا دلہن صاحبہ کو پہلے ہی بٹھا دیا جاتا ہے اور ان کو تصویر کشی ہوتی ہے، ویڈیو بنائی جاتی ہے، پھر مہندیاں لگاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، رقم پیسے تقسیم کرتے ہیں. یہ ایک لحاظ سے مہندی کی ایک رسم بن گئی ہے اور اس کا تصور نہیں ہے. خاتون کو، لڑکی کو مہندی لگائے، اس کا کوئی منع نہیں ہے، جائز صورت ہے. لیکن ہوتا کیا، وہ ایک رسم کی صورت اختیار کر گئی. اور ڈول باجے جس طرح، اس کا تصور بھی دین اسلام کے اندر نہیں ہے. بعض احباب، ایک دوست نے یہاں تک کہا کہ میں نے اب نیٹ چلانا سیکھا ہے تو مجھے اب پتہ چلا یہ ساری چیزیں جائز نہیں. جمعے میں آتا نہیں ہے، بیان نہیں سنتا، بس 2 رکعت پڑھ کے رفو چکر. اب ان کو نیٹ چلانے کی توفیق ہوئی تو مجھے کہنے لگا کہ یہ ساری چیزیں صحیح نہیں ہیں، گانا بجانا، ڈھول بجانا، تصویر کشی. ہم نے کہا چلو دیر صحیح درست صحیح، کہیں سے بھی اس کو کوئی بات تو مل گئی، اچھی بات ہے. کہا اب کے بعد ہمارے جتنے بچے ہیں ان کی شادی ہوگی تو سادگی سے ساتھ کروائیں گے، بغیر کسی خرچہ اور پرچہ کے ہم شادی کروائیں گے. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت اور استقامت دے. تو کوشش کریں لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں. ہم نے بتلایا آپ رشتہ داروں کو کبھی بھی خوش نہیں کر سکتے. اللہ کو خوش کریں، رسول اللہ کو خوش کریں، دین کے اندر بھی دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رکھے.